السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں۔ میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک نظر ہیڈ لائن پر۔ پرینکا گاندھی کا غزہ قتل عام پر مودی حکومت سے سوال، اسرائیلی سفیر کا غیر سفارتی رد عمل۔ چھتیس گڑھ وقف بورڈ کا یوم آزادی پر مساجد اور مدارس میں ترنگا لہرانے کی ہدایت۔ سنبھل میں سماجوادی پارٹی کے ایم پی ضیاء الرحمان برق کے گھر پر بلڈوزر کا خطرہ، سیاسی انتقام کا الزام۔ نوح میں پارکنگ تنازع کو فرقہ وارانہ رکھ دینے کی کوشش، پتھراؤ اور آگزنی سے کشیدگی۔ بہار ووٹر لسٹ تنازع، لاکھوں نام حذف ہونے کا خدشہ، سپریم کورٹ میں گرما گرم بحث جاری۔ سندھ طاس معاہدے پر پاکستان کی بھارت کو گیدڑ دھمکی۔ تو اندر بڑھتے خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ گزشتہ روز کانگریس رہنما پرینکا گاندھی نے غزہ میں جاری قتل عام کی شدید مذمت کرتے ہوئے مودی حکومت کی خاموشی پر سخت سوال اٹھائے۔ اس پر ہندوستان میں اسرائیلی سفیر نے رد عمل دیتے ہوئے پرینکا گاندھی کے بیان کو دھوکہ قرار دیا اور غزہ میں دہشت گردوں کی ہلاکت کا مضحکہ خیز دعویٰ کر کے اپنی حکومت کے جرائم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ اس غیر سفارتی رویے پر کانگریس کے ترجمان پون کھیڑا نے شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ یہ ہندوستانی جمہوریت کی توہین ہے، اور وزیر خارجہ سے انہوں نے اس کی وضاحت بھی طلب کی۔ سوشل میڈیا پر بھی اسرائیلی سفیر کے بیان کو غیر مناسب اور سفارتی آداب کے منافی قرار دیا جا رہا ہے، لیکن صہیونی ایجنڈا چلانے والے سفیر کی ہٹ درمی جو ہے وہ برقرار ہے۔ ویسے سبھی جانتے ہیں کہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، کس طریقے کے وہاں حالات بنے ہوئے ہیں، لیکن یہ ٹھہرے اسرائیلی ایجنٹ، صہیونی ایجنٹ، تو اسی طریقے سے جو ہے وہ بات کریں گے۔ بہرحال ادھر عالمی سطح پر برطانیہ، فرانس سمیت 27 یورپی ممالک کے وزراء خارجہ نے ایک مشترکہ بیان جاری کرتے ہوئے اب اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بین الاقوامی اداروں کے ذریعے غزہ میں بلا رکاوٹ اور محفوظ انسانی امداد کی فراہمی یقینی بنائے۔ بیان میں واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے غزہ میں قحط مسلط کیا جا رہا ہے، اور خبردار کیا گیا کہ انسانی بحران ناقابل تصور حد تک پہنچ چکا ہے۔ وزراء خارجہ نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ تمام امدادی سامان کو غزہ میں داخل ہونے دے، اقوام متحدہ اور دیگر امدادی اداروں کو محفوظ رسائی فراہم کرے اور امدادی مراکز پر مہلک حملے بند کرے۔ اسی دوران اسرائیلی فضائی حملوں میں مزید 60 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جبکہ بھوک اور غذائی قلت کے باعث مزید 5 جانیں ضائع ہوئی ہیں، جن میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ اسی طرح غذائی قلت سے ہلاکتوں کی جو مجموعی تعداد ہے وہ 227 ہو گئی ہے، جن میں 103 معصوم بچے شامل ہیں۔ ادھر برازیل میں قائم ہند رجب فاؤنڈیشن نے عالمی فوجداری عدالت میں باضابطہ شکایت درج کرائی ہے، جس میں الجزیرہ کے شہید صحافی انس الشریف، محمد قریقہ اور دیگر مقتول میڈیا اہلکاروں کے قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس تنظیم نے اسرائیلی فوج کے 6 اعلیٰ فوجی کمانڈروں کو براہ راست اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ یہ جو ہند رجب فاؤنڈیشن ہے، یہ فروری 2024 میں 5 سالہ فلسطینی بچی ہند رجب کی شہادت کے بعد قائم ہوئی اور دنیا بھر میں جنگی جرائم کے مقدمات چلانے کے لیے سرگرم۔ خود اسرائیل کے اندر بھی حالات وہ بگڑتے جا رہے ہیں۔ حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے زور پکڑ رہے ہیں، اور کابینہ میں جنگ کے معاملے پر اختلافات شدید ہو گئے ہیں۔ ایک طرف وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اپنے اور اپنے خاندان کی حفاظت کے خدشات کا رونا رو رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، تو دوسری جانب فوج کے چیف آف سٹاف ایال زمیر یہ انکشاف کر رہے ہیں کہ نیتن یاہو کا خاندان انہیں عہدے سے ہٹانے کا منصوبہ بنا رہا ہے، کیونکہ وہ غزہ پر مکمل قبضے کے منصوبے کے خلاف ہے۔ یوں قابض نظام کے اندر کی دراڑیں وہ اب زہر بن کر ایک دوسرے کے دلوں میں اتر چکی ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بہار میں ووٹر لسٹ کی خصوصی جامع نظرثانی کے خلاف پیٹیشنوں پر سماعت کے دوران منگل کو یوگیندر یادو نے سپریم کورٹ میں مؤثر دلائل پیش کرتے ہوئے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ مہم دراصل ناموں کو حذف کرنے کی مہم بن چکی ہے۔ انہوں نے ایسے 2 افراد کو بھی عدالت میں پیش کیا جو زندہ ہیں، مگر انہیں مردہ قرار دے کر ڈرافٹ ووٹر لسٹ سے ان کا نام نکال دیا گیا ہے۔ یوگیندر یادو نے سپریم کورٹ کو اس کی یقین دہانی بھی یاد دلائی جو اس نے مقدمے کی سماعت شروع ہوتے وقت کی تھی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو تعداد ووٹر لسٹ سے حذف کی جا رہی ہے وہ 1 کروڑ تک پہنچ سکتی ہے، اور ساتھ ہی
انہوں نے یہ بھی کہا کہ خصوصی جو نظر ثانی مہم ہے اس کے نتائج سنگین ہوں گے۔ وہیں عارضی گزاروں نے کمیشن کے ذریعے طلب کردہ دستاویزات پر ایک بار پھر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ شہریت ثابت کرنے کا بوجھ شہریوں پر آخر کیوں ڈالا جا رہا ہے۔ کپل سبل نے جسٹس سوریہ کانت اور جوئے مالا باگچی کی بینچ میں کہا کہ لوگوں سے جو دستاویزات طلب کیے جا رہے ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ برتھ سرٹیفکیٹ، میٹرک کا سرٹیفکیٹ اور پاسپورٹ محدود لوگوں کے پاس ہی ہوتا ہے۔ اس پر جسٹس سوریہ کانت نے کہا کہ بہار بھی ہندوستان کا حصہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کے پاس سرے سے کوئی دستاویزات موجود ہی نہ ہوں۔ وہیں بینچ نے الیکشن کمیشن کے اس موقف کو درست قرار دیا کہ آدھار کارڈ شہریت کا حتمی ثبوت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ عدالت نے اس بات سے بھی اتفاق کیا کہ شہریوں کا نام ووٹر لسٹ میں شامل کرنا اور جو شہری نہیں ہیں ان کا نکالنا الیکشن کمیشن کے دائرے اختیار میں ہے۔ وہیں سپریم کورٹ نے اس سے بھی اتفاق کیا کہ محض حلفیہ طور پر یہ کہہ دینا کہ کوئی ہندوستان کا شہری ہے یہ بات کافی نہیں ہے۔ وہیں پرشانت بھوشن نے عدالت کو بتایا کہ الیکشن کمیشن نے مسودہ ووٹر لسٹ میں سرچ کی سہولت ہٹا دی ہے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ الیکشن کمیشن یہ بات کہہ رہا ہے کہ آپ جائیں اور تسلیم شدہ سیاسی جماعتوں کے ایجنٹوں سے پوچھیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ ایک ووٹر کسی سیاسی جماعت سے آخر کیوں رجوع کرے، اور جسٹس سوریہ کانت نے پرشانت بھوشن کی اس دلیل پر جو ہے وہ اتفاق کیا۔ بہرحال آج پھر سے جو ہے اس معاملے میں عدالت میں سماعت ہوگی، دیکھنا ہوگا کہ آج عدالت اس سلسلے میں کیا کرے۔ یوم آزادی کے موقع پر ملک بھر میں مدارس اور دینی تعلیمی ادارے ہر سال قومی پرچم لہرائے بغیر نہیں رہتے۔ اس موقع پر حب الوطنی سے بھرپور تقریبات، ترنگا ریلیاں اور طلباء کے جوش و خروش کی تصاویر اور ویڈیو جو ہے ہزاروں کی تعداد میں سوشل میڈیا پر بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس کے باوجود کئی ریاستوں میں وقتاً فوقتاً مدارس اور مساجد کو نوٹس جاری کیے جاتے ہیں کہ وہ 15 اگست پر ترنگا لہرائیں، جو کہ نہ صرف غیر ضروری محسوس ہوتا ہے بلکہ سمجھ سے بالاتر بھی ہے۔ اسی طرز پر اس سال چھتیس گڑھ ریاستی وقف بورڈ نے ہدایت جاری کی ہے کہ ریاست میں موجود تمام مساجد، مدارس اور درگاہوں کے صدر دروازے پر یوم آزادی کے دن قومی پرچم لہرانا لازمی ہوگا۔ وقف بورڈ کے صدر ڈاکٹر سلیم راج کے مطابق متولیوں کو خط بھیجا گیا ہے جس میں یوم آزادی کی اہمیت، حب الوطنی، آپسی اتحاد اور بھائی چارے کو فروغ دینے پر زور دیا گیا ہے۔ تاہم سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ حکم اس تاثر پر مبنی ہے کہ مدارس اور مساجد میں یوم آزادی کا اہتمام نہیں ہوتا؟ ناقدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسا فرمان دراصل اساتذہ اور طلباء کے حب الوطنی پر غیر ضروری شک کی علامت ہے۔ مزید یہ بھی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ کسی گروکل یا مندر کے منتظمین کو اس نوعیت کا نوٹس کبھی جاری کیوں نہیں کیا جاتا، حالانکہ ان اداروں میں یوم آزادی کے اجتماعات یا تقریبات شاذ و نادر ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے برعکس مسلم اداروں میں ترنگا لہرانے اور حب الوطنی کے پروگرامز کا سلسلہ جو ہے وہ ہر سال نمایاں طور پر جاری رہتا ہے۔ راجستھان کے دوسا ضلع میں کھاٹو شام مندر سے درشن کر کے واپس آ رہے عقیدت مندوں کی پک اپ گاڑی ٹرک سے ٹکرا گئی، جس میں 10 افراد کی موت ہو گئی ہے جبکہ 9 زخمی ہیں۔ مرنے والوں میں 7 بچے ہیں اور خواتین شامل ہیں۔ سبھی اتر پردیش کے ایٹا کے رہائشی تھے۔ حادثے کے بعد زخمیوں کو جے پور کے اسپتال منتقل کیا گیا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ بھجن لال شرما نے لواحقین سے تعزیت اور فوری امداد کی ہدایت دی۔ اتر پردیش میں مسلم سیاسی لیڈران کو ہراساں کرنے کی لگاتار کوششیں کی جا رہی ہے۔ اعظم خان ہو یا دوسرے سیاسی لیڈران ہو، سبھی نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کس طریقے کا سلوک کیا گیا، اور اب نشانے پر ہیں سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ضیاء الرحمان برق۔ ان پر جو ہے غیر قانونی تعمیرات کا الزام لگایا گیا ہے، اور اب جو ہے ایس ڈی ایم کورٹ نے ان کے گھر کے 1 میٹر گہرے اور 14 میٹر لمبے حصے کو ہٹانے کا حکم جاری کیا ہے۔ انہیں 30 دن میں یہ حصہ گرانے اور 1,35,000 روپے جرمانہ ادا کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، ورنہ انتظامیہ بلڈوزر سے کارروائی کرے گی۔ یہ وہی ایم پی ہے جن کا نام سنبل تشدد کے بعد سے سرخیوں میں ہے، اور اب یہ اقدام حکومت کی جانب سے سیاسی دباؤ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں نفرت کی سیاست اور گودی میڈیا کی لگائی گئی آگ کس طرح معاشرتی ہم آہنگی کو جلا رہی ہے، اس کی تازہ مثال ہریانہ راجستھان سرحد کے نوح ضلع میں دیکھنے کو ملی ہے۔ یہاں گاڑی پارک کرنے کے معمولی تنازع کے بعد وہاں فرقہ وارانہ کشیدگی پھیل گئی، پتھراؤ ہوا، بوتلیں پھینکی گئی اور آگزنی جیسی وارداتیں جو ہے وہ پیش آئی ہے، جس میں ایک موٹر سائیکل اور ایک دکان جو ہے وہ جل گئی اور درجن افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ پولیس کے مطابق معاملہ صرف پارکنگ کا تھا، مگر شرپسند عناصر نے اس تنازع کو ہندو مسلم رنگ دینے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے بروقت صورتحال کو سنبھال لیا۔ تاہم بروقت کارروائی سے حالات قابو میں ہیں، اس طرح کا دعویٰ پولیس کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔
پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے ہندوستان کو گیدڑ بھبکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کی کسی بھی کوشش کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں چھینا جا سکتا۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بھارت نے اپریل میں پہلگام حملے کے بعد معاہدہ معطل کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ اس وقت تک بحال نہیں ہوگا جب تک پاکستان ناقابل واپسی طور پر سرحد پار دہشت گردی ختم نہ کر دے۔ 1960 کا یہ معاہدہ مغربی دریا پاکستان اور مشرقی دریا بھارت کو مختص کرتا ہے، مگر پاکستان پر الزام ہے کہ وہ بارہا اس معاہدے کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا رہا ہے۔ پاکستان کی یہ گیدڑ بھبکیاں دراصل اپنی داخلی ناکامیوں اور دہشت گردی کی سرپرستی پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہے، جبکہ پانی کے معاملے پر اخلاقی جواب اسی کا ہے جو عالمی معاہدوں اور امن کی پاسداری کرے۔ تو ناظرین، یہ خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔